بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب واصف علی واصف کہتے ہیں، برا نہ مان اگر کہتی یا ولی ہوں میں، نہیں ہے جرم کہ ادنا سگے علی ہوں میں۔ پھر جناب واصف سے ہم چلتے ہیں آگے، فرماتے ہیں ہر انسان اپنی کربلا میں مقید کر دیا گیا ہے، یعنی کربلا ایک لیونگ فنامنا ہے، ایک آن گوئنگ فنامنا ہے۔ یہ ایک جگہ پہ رکی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر روز حق اور باطل میں تمیز کرنی پڑتی ہے۔ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں آزاد پیدا نہیں کیا، بلکہ خالق جو ہے وہ ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتا ہے۔ اس نے کرام الکاتبین ہمارے ساتھ لگا رکھے ہیں کہ جو ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارا عمل جو ہے وہ برائی کی طرف جائے یا اچھائی کی طرف۔ تو ہم رسول خدا کے خاندان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر عجیب و غریب حقائق کھلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ہستی کو غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا، پیش کیا گیا۔ آپ اگر رنگیلا رسول، نعوذ باللہ میں ایسا نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں توہین کے وہ ایریا میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک دفعہ مجھے یہ چانس ملا اس کتاب کو پڑھنے کا، تو راج پال جو وہ، میں اس کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، تو اس نے آپ کی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اس طرح کی کتابوں سے کوٹیشنز دی ہوئی تھی۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیریکیچر کیا گیا ہے، اس ہستی کو اس طرح پریزنٹ نہیں کیا گیا ہے جیسے خالق نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ خالق نے کہا میرا نبی وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں، میرا نبی وہی کے علاوہ نہیں بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے کہا کہ میرے اس زبان سے وہ لفظ نہیں نکلتا ہے جو خالق کی وحی نہ ہو۔ مگر وہ دشمن اہل بیت جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلط طریقے سے پروجیکٹ کرتے گئے، اور یہ ایک پلاننگ تھی کہ آل رسول کی حقیقت جو ہے اس کو چھپا دیا جائے، اور اس کو نظام عدل جو بیسک اسلام کا ہے، جس کے اوپر اسلام کی بیس ہے، پہلے تو اس کو تباہ کیا گیا، عدل کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو تھی اس کو غلط انداز میں دنیا کو پروجیکٹ کیا کہ وہ رحمت العالمین جو ہے، جو پرندوں پہ شفقت ہے، جو جانوروں پہ شفقت ہے، جو وہ لوگ جو اس کے راستے میں پتھر رکھتے تھے، کانٹے بکھیرتے تھے، جنہوں نے اس کے خاندانوں کو قتل کیا، جنہوں نے اس کے لوگوں کو مارا، ان کو رحمت العالمین نے معاف کر دیا۔ طائف کی پہاڑیوں میں کیا ہوا؟ سر سے لے کے پاؤں تک خون بہہ رہا ہے، اور خالق کہہ رہا ہے کہ مولا اگر فرمائیں تو میں ان کو پہاڑوں کو ملا دوں۔ فرمایا نہیں مالک، ان کو وہ آنکھ دے کے ان کو پہچان آئے کہ میں کون ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں انبیاء سے یا کسی بھی لحاظ سے، تو ہی از فار فار ابو، وہ تو ہستی ہی بڑی تھی۔ تو اس کے بعد مگر نعوذ باللہ آج وہ اسلاموفوبیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے، غلط بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے منسوب کی گئی ہیں، جن کو اب شیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس غلاف کو توڑو اور جو ریالٹی ہے، جو قرآن کے مطابق چیزیں ان کو لاؤ۔ تو یہ ایک وہ پلاننگ ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں مولا علی کی ہستی کو، تو جناب علی علیہ السلام جو تھے ان کو بھی انہوں نے غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا۔ علی کی باقاعدہ دشمنی اور اس کے خلاف تو ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا۔ علی کی ہستی جو تھی، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی تیری اور میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ آیت مبالغہ میں قرآن میں نے اس کو نفس رسول کا تمغہ دیا ہے۔ علی جو تھے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ کتنے فضائل ہیں مولا علی کے، اور علی کے برابر جو ہے اس کے سامنے لوگوں کو کھڑا کیا گیا، اور انہوں نے باقاعدہ علی کو اتنا تنگ کیا کہ آپ نے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے کہا کہاں ہے بدبخت، آ اور اس داڑھی کو میرے خون کے خضاب سے رنگ دے۔ یہ ہے مولا علی کے لفظ۔ کیا بات تھی کہ مولا علی جو ہیں وہ مدینہ سے باہر جا کے ایک اندھے کنویں میں جا کے رو رہے تھے۔ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے بات کی کہ رسول خدا کی بیٹی جو جگر گوشہ رسول تھی وہ ناراض گئی، اس دنیا سے گئی ہیں۔
آپ غور کریں ان چیزوں پہ اوپر. مطلب ہمیں ریالٹی کی طرف جانا چاہیے، حقیقت کی طرف. حق کس کے ساتھ تھا، کون لوگ تھے جو حقیقت پہ رہے، جنہوں نے اپنی زندگی حقیقت پہ قربان کی. حسن مجتبیٰ کی بات کریں یا حسین شہید کربلا کی، ایک بہت ٹریجک ہسٹری ہے، ایک غمناک باتیں ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر ہمارا وہ فیصلہ کن ہے. آج جب تک آپ جو ہے وہ خدا کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانیں گے، کہاں ہم لوگ جائیں گے؟ خالق جو ہے وہ کہتا ہے کہ ظالمین، منافقین اور جو لوگ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلیں، ان پہ اوپر اس نے لعنت کی ہے. ہمیں کتابوں سے اور وہ بکھیڑوں سے نکلنا چاہیے جو جہالت کے پلندے ہمارے اوپر ڈال دیے گئے ہیں. ان کو چھوڑ کے ریالٹی کی طرف جائیں کہ خدا اور اس کا رسول جو ہے وہ کلیئر کٹ احکامات کن چیزوں کے ہیں. ہمیں فرقوں میں اور ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے ریالٹی کے لیے طرف پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں. اور یہی اصل رستہ ہے تو جس کی ہمیں ضرورت ہے، فرقہ بندی کی نہیں، ریالٹی کی ضرورت ہے. حقیقت والے کون لوگ تھے اور کن لوگوں کی جو ہے وہ بزرگی خدا اور اس کے رسول نے بتائی ہے. دس از دا تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. تھینک یو. ہیو اے گڈ ٹائم.